الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد احباب جانتے ہیں کہ آج ہماری تصوف پر نشست جیسے کہ ترتیب کے ساتھ چلتی آ رہی ہے، تو اسی کو جاری رکھتے ہوئے ہم ٹولز کو سیکھ رہے ہیں، یعنی اوزار سیکھ رہے ہیں جن سے ہم نے اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے۔ تو جو سن رہے ہیں مسلسل وہ جانتے ہیں، جو نہیں سن رہے تھے وہ جان لیں کہ ہم نے بتایا تھا کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس کے لوازمات کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی چیز بھی ہے، مشینری ٹھیک کرنے والا اگر جو اس کا مستری ہے، اس کا مکینک ہے، تو وہ اوزار پورے نہ ہوں گے تو وہ ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے چونکہ اللہ کو، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے، تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ ٹولز، وہ اوزار سب سے پہلے حاصل کریں۔ اس میں ہم مرحلہ وار چل رہے تھے اور ہم نے 4-5 جو ہمارے پچھلے درس ہیں ان میں ہم نے وہ ٹولز بیان کیے تھے۔ تو مولانا روم بیان کرتے ہوئے اب اگلا جو ٹول ہے، جو ہمارا اوزار ہے جو باندھ رہے ہیں، وہ جس کو ہم نے نئے کا تیسرا سوراخ بھی کہا تھا، آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، نئے کا تیسرا سوراخ، تو اسی پر آج مولانا روم نے ایک باب باندھا تاکہ جب اوزار خریدنے لگے ہم نے اوزار آپ کو کیا بتایا تھا، تیسرا سوراخ بانسری میں، کہ وہ آپ کا مرشد ہے، تیسرا سوراخ جو آپ کو اللہ کا عرفان دے گا۔ تو اب جب اوزار خریدنے جانا ہے، یعنی میں نے کینچی خریدنی ہے، تو اب میں دیکھوں گا جا کر کہ کیا واقعی یہ کینچی جو ہے یہ اصل لوہے کی بنی ہوئی ہے یا اس میں ملاوٹ ہوئی ہے یا اس کے اوپر کلر ہوا ہے، اندر سے پلاسٹک کی ہے۔ تو یہ پرکھ کرنا ضروری ہے نا، اس کے لیے ماہر بندے کا ہونا ضروری ہے جس کو پتا ہو کہ پلاسٹک اس طرح کا ہوتا ہے، لوہا اس طرح کا ہوتا ہے، پھر وہ پرکھ کرے گا کہ کیا آیا یہ پلاسٹک کی ہے یا لوہے کی ہے۔ تو یوں ہی جب ہم نے مرشد کا انتخاب کرنا ہے، اپنا اوزار اگلا ڈھونڈنا ہے، تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ خالص مدنی رنگ میں رنگا ہوا ہے یا دنیا کے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ تو یہ جاننا ضروری ہے۔ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی ان پیروں کا بھی اپنا رنگ ہے، اس کا اپنا رنگ ہے، کوئی اور رنگ نہیں، صرف ایک رنگ ہے، وہ مدینے کا رنگ ہے۔ جس پیر کے اوپر مدینے کا رنگ چڑھا ہو وہ اصلی پیر ہے، جو اپنا رنگ بنا کے بیٹھا ہو وہ مدینے کا رنگ نہیں، اس کو ہم پیر مانتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولانا روم کہہ رہے ہیں کہ رنگ کتنے، یہ جو بندے کہتے ہیں جی ان کا اپنا رنگ ہے، وہ اپنے رنگ میں درویش بیٹھا ہوا ہے، رنگ صرف ایک ہے، وہ مدنی رنگ ہے، جس کے اوپر وہ چڑھا ہوگا وہ ہمارا پیر ہے، جس کے اوپر وہ رنگ نہیں ہوگا ہم اسے مانتے۔ اسی پر مولانا روم نے ہمارا جو اگلا باب ہے وہ باندھا ہے، اور اس باب کا عنوان آپ نے رکھا در فرق میاں محقق و مدعی، محق و باطل، یعنی محقق جو حق والا ہے، جو حق ہے اور باطل، ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کا باب مولانا روم نے باندھا ہے۔
ہم آج کے اس موضوع میں کوشش کریں گے کہ اس کی پہلی فصل کا جو آپ نے سبق دیا اس کو سمجھیں. تو آپ سب نے توجہ کرنی ہے. آپ فرماتے ہیں چو بسا، یہ پہلا شعر آپ اس باب کا باندھ رہے ہیں، اور آپ پہلے شعر میں ملاحظہ کریں کہ بندے کہتے ہیں جی اس معاملے پر سختی نہ کیا کریں، یہ پیروں کو ایسا نہ کیا کریں. تو دیکھیں مولانا روم اس بات کو کتنا سختی سے لے رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں چو بسا ابلیس آدم روح ہست، پس بہر دستی نہ شاید داد دست. آپ فرماتے ہیں آج کے دور میں کچھ ابلیس لوگ آدم کا روپ دھار کر آ چکے ہیں، تو ہر کسی کے ہاتھ میں تو ہاتھ، ہر کسی کے ہاتھ میں تو اپنا ہاتھ نہ دے، پس بہر دستی نہ شاید دست در. فرماتے ہیں ہر کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تو پہلے پرکھ کر کہ جس کے ہاتھ میں تو ہاتھ دے رہا ہے آیا وہ ہے بھی اندر سے انسان کے نہیں، یا ابلیس ہے جس نے اوپر لبادہ اوڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا آج کل یہ کیسے سنیوں کو لوٹا جا رہا ہے، کیسے ہمارے اہل سنت کو جو ہے وہ نقبے لگائی جا رہی ہیں. ہمارے اہل سنت کے اندر تفضیلی آ گئے ہیں، رافضی آ گئے ہیں، خارجی آ گئے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے لبادہ اہل سنت کا اوڑا ہوا ہے. شعر پڑھتے ہیں میرے احمد رضا کا، اعلیٰ حضرت کے شعر تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اعلیٰ حضرت کی فکر پر چلنے کے قائل نہیں ہیں. مہر علی شاہ کے شعر تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ان کی فکر پر چلنے کے قائل. داتا صاحب کے شعر گنج بخش فیض عالم تو پڑھ سکتے ہیں لیکن داتا صاحب کے فکر پر چلنے کے قائل. تو آپ نے یہ پرکھ کرنی ہے. یہ مولانا روم فرما رہے ہیں کہ یہ تم نے ڈھونڈنا ہے. یہ آج ابلیس کے روپ میں، ابلیس جو ہے وہ انسانوں کے روپ میں گھوم رہا ہے، تو یہ تو نے پرکھ کرنی ہے، یہ تو نے ڈھونڈنا ہے. آگے آپ فرماتے ہیں زیاں کے سیاد آورد بانگے صغیر، زیاں کے سیاد آورد بانگے سفیر. آپ فرماتے ہیں جو شکاری ہے، آپ سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو سیانہ بندہ ہے، دانا ہے، تو کیوں نہیں اس بات کو سمجھتا کہ جو شکاری ہے وہ آواز نکالتا ہے پرندے جیسی کہ نہیں نکالتا جب اس نے شکار کرنا ہوتا ہے. محمود غزنوی کے پاس ایک بندہ آیا، شکاری تھا، تو اس کے پاس ایک یہ جو تتر ہوتا ہے وہ لنگڑی تھی. تو اس نے کہا اس کی بڑی قیمت ہے، بہت زیادہ اس نے درہم بتائے. تو شاہ محمود غزنوی نے کہا کہ اس کی اتنی قیمت کیوں ہے تو لنگڑی، اس میں عیب ہے، پھر بھی اتنی قیمت دوسروں سے زیادہ. تو اس نے کہا یہ آواز نکالتی ہے، ان جیسی آواز نکالتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، اور اس کی آواز سن کر دوسرے پرندے وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور پھر میں ان کا شکار کر لیتا ہوں، انہیں پکڑ لیتا ہوں. تو محمود غزنوی نے اس کے پیسے دیے اور لے کر فوراً کہا اس کو ذبح کر دو. جو دا لگائے گھر والوں کو ان کو گھر میں رکھا نہیں کرتے. اب کوئی کہے جی ہمیں گھر سے نکال رہے ہیں، ہمیں بے عزت کر رہے ہیں، تو بھائی تم نے گھر والوں کو دا لگا دیا، گھر والوں کو تم نے کھانا شروع کر دیا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو اب گھروں کو آگ لگاؤ گے تو باہر تو پھینکنا پڑے گا. تو یہی مولانا فرماتے ہیں تا فریبد مرغ مرغ گیر. آپ فرماتے ہیں پھر وہ جب وہ آواز نکالتا ہے شکاری اس پرندے کی طرح کی، تو پھر وہ اس مرغ کی آواز سن کر وہ جو آ جاتا ہے اور پھر وہ مرغ پکڑنے والا اس پرندے کو پکڑ لیتا ہے. سمجھا گیا؟ اب پیر ہیں کچھ، اب یہ بات کڑوی ہے لیکن اب مولانا روم کر رہے ہیں، اس میں میں کیا کر سکتا ہوں. مولانا روم فرما رہے ہیں کہ آج کے کچھ ہیں پیر جنہوں نے بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، کاندھوں سے نیچے پیر صاحب کی زلفیں آ رہی ہیں، پیر صاحب کی بڑی ٹوپی ہے، بڑا جبہ ہے، بڑا امامہ باندھا ہوا ہے، اللہ کے ولیوں کا روپ دھارا ہوا ہے، اور اہل سنت کے بھولے بھالے پرندوں کو اپنے جالوں میں پھنسا رہا ہے. میرے اہل سنت جاگ کے رہنا. مولانا روم فرماتے ہیں جاگتے رہنا اور اپنے عقیدے کا محافظ ڈھونڈنا، غدار نہ ڈھونڈنا. یہ نہ دیکھنا کہ یہ دیکھو جی اس کی بھی امامہ ہے، اس کا بھی چہرہ نورانی ہے، دیکھو اس کے اوپر بھی اس نے جو ہے وہ حضور کا امامہ باندھا ہوا ہے، اس کے بڑی ٹوپی ہے اس نے ڈالی ہوئی، بڑی بڑی اس کے زلفیں ہیں، بڑی داڑھی ہے، بڑا اچھا سوٹ پہنتا ہے، اپنے ہاتھ میں حضور کی سنت مندری ڈالتا ہے، جی جبہ پہنتا ہے، بڑا پیر ہے. تو پیر ہے تو یہی تو مولانا فرما رہے ہیں کہ وہ تم کو دا لگا رہا ہے. اس نے روپ اللہ کے ولیوں کا دھارا ہوا ہے لیکن اس کے اندر ایک ابلیس بستا ہے. اس نے روپ دھارا اہل سنت کا اور آ گیا ہمارے درمیان. جب ہم نے اس کو ماننا شروع کیا، پیر بنا لیا،
تو اب اس نے کیا کیا؟ اس کا ابلیس جاگا، ابلیس نے کہا اٹھ اور ان میں تفضیلیت کو پھیلا دے، رافضیت کو پھیلا دے ان میں، تو اس کا ابلیس جاگ گیا۔ تو یہ ہم لوگوں نے پرکھ کرنا ہے، یہ ہم نے آبزرو کرنا ہے، جب ہم نے مرشد کو پکڑنا ہے، کوئی کسی کی بیعت کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ بیعت کو یوں نہ سمجھا کریں، بیعت جو ہے اصل میں بیع سے نکلا ہے، یعنی کسی چیز کی خرید فروخت کرنا، خرید و فروخت کرنا، بیچ دینا، مرشد کے ہاتھ میں اپنا آپ سارا کچھ بیچ دینا، یہ بیعت ہے۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے رکھ دینا یہ بیعت نہیں ہے۔ مرشد کے ہاتھ کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ کے مرشد اوپر ہاتھ رکھے اور تم بیعت کر لو تو تم سمجھو یہ تمہاری بیعت ہو گئی، یہ تمہاری بیعت نہیں ہوئی۔ بیعت تمہاری تب ہوگی جب مرشد کے حکم کے نیچے تمہارا حکم ہو۔ مرشد کہے چلنا ہے تو تم چلنے لگو، مرشد کہے رک جاؤ تو تم رکنے لگو، مرشد تمہیں کہے نماز پڑھو تو تم نماز پڑھو، مرشد تمہیں کہے اللہ کے سامنے جھک جاؤ تو جھک جاؤ، مرشد کہے فلاں گناہ سے رک جاؤ تو رک جائے، یہ تیری بیعت ہے۔ اپنا سب کچھ مرشد کے لیے چھوڑ دے، یہ تیری بیعت ہے۔ یہ تیری بیعت نہیں ہے کہ میرا مرشد یہ کام کہے یہ مجھے اچھا لگا ہے تو میں کر لیتا ہوں، نہیں لگا تو میں نہیں کرتا، نہیں۔ جب بیعت کر لی تب جو مرشد کہہ رہا ہے اس پر لگ، لیکن اس سے پہلے پرکھ کر کے جس کو تو اپنا سب کچھ بیچنے جا رہا ہے تو وہ مدینے کے گلی کا تاجر یا کسی اور بازار سے جڑا ہوا ہے، کہیں فرنگیوں کے بازار کا تاجر تو نہیں ہے، کہیں ریالوں کے بازار کا تاجر تو نہیں ہے، کہیں ڈالر لینے والا تاجر تو نہیں ہے۔ دیکھ جس کو تو اپنا سب کچھ بیچنے والا ہے وہ تاجر مدینے کا ہونا چاہیے، وہ تجھے مدینے پہنچا دے۔ یہی فرماتے ہیں بشنود عام مرغ بانگے جنس خیش، مولانا فرماتے ہیں کہ بشنود کے وہ سنتا ہے، وہ جو مرغ ہے، بشنود عام مرغ بانگے جن سے خیش، از ہوا آید بب آید دام و نیش۔ آپ فرماتے ہیں وہ جب پھر اپنے جیسے کی آواز سنتا ہے، جب وہ پھر میاں محمد بخش کے شعر سنتا ہے تو وہ کہتا ہے یار پیر تو پھر اچھا ہے، دیکھو شعر پڑھ رہا ہے، تو پھر وہ پھنس جاتا ہے جال میں۔ تو یہ تم کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ ان جیسوں کے سامنے پھنسنا نہیں ہے۔ جو مدینے کا رنگ دھار لے، جو مدینے کا رنگ، وہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پہ مدینے کا رنگ چڑھا ہوا ہے، لیکن تم نے دیکھنا ہے کیا واقعی چڑھا ہوا ہے؟ حرف درویشاں بے درد مرد دوں۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ درویشوں کے شعروں کو چوری کر لیتے ہیں، درویشوں کے الفاظوں کو چوری کر لیتے ہیں اور پھر خود بیان کرتے ہیں۔ پہلے کیا کرتے ہیں؟ یعنی اب کوئی بندہ آیا، اس نے حضور سلطان باہو کا شعر پڑھا، ہم نے کہا جی بڑا پیر ہے جی، کیا بات ہے، اس کا بڑا مولوی ہے۔ تو اب سلطان باہو کے جو عقائد ہیں ان پر عمل نہیں کرتا تو پھر وہ چوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ چوری کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے شعر پڑھتا ہے، ان کے واقعات کو بیان کرتا ہے اور ان کے عقائد پر عمل نہیں کرتا تو وہ بندہ چوری کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ داتا صاحب کے واقعات بیان کرتا ہے، ان کے اشعار پڑھتا ہے اور ان کے عقائد پر عمل نہیں کرتا تو وہ چوری کر رہا ہے۔ تو یہی آپ بات فرماتے ہیں حرف درویشاں بے درد مرد دوں تاب خاند بر سلیم ز آنفسوں۔ آپ فرماتے ہیں وہ اس لیے ان کو حرفوں کو چوری کرتا ہے تاکہ تجھ جیسے جو بھولے ہیں ان کو سنا کر اپنے جال میں پھنسا لے، تو تم نے پھنسنا۔ آگے فرماتے ہیں کار مرداں روشنیوں گرمی است، یہ شعر نچوڑ ہے آج کی ہماری بات کا۔ کار مرداں روشنیوں گرمی است، کار دونا ہیلا و بے شرمی است۔ آپ فرماتے ہیں تو اس بات کو سمجھ، خود پرکھ کہ جب کسی مرد کے پاس بیٹھے گا، اللہ کے ولی کے پاس بیٹھے گا، وہ تجھے حضور کے عشق کی گرمی عطا کرے گا، اللہ کا نور عطا کرے گا، اللہ کا نور اور حضور کے عشق کی گرمی عطا کرے گا۔ اور جب تو کسی مرد دوں کے پاس بیٹھے گا، یعنی برے مرد کے پاس بیٹھے گا جس نے یہ لباس اوڑھا ہوا ہے اللہ کے ولیوں کا اور وہ اندر سے منافق ہے، جب اس کے پاس بیٹھے گا تو اس سے تجھے ہیلے اور حجتیں جیسے ہم کہتے ہیں وہ ملیں گی اور اس سے شر ملے گا، خیر کبھی بھی مل سکتی نہیں ہے۔ یہی بات آپ فرماتے ہیں شیر پشمی از برائے گد کنند، شیر پشمی از برائے گد کنند۔ آپ فرماتے ہیں یہ انہوں نے جو یہ شیر کی کھال پہنی ہوئی ہے یہ مانگنے کے لیے پہنی ہوئی ہے۔ اب اس بات کو بھی سمجھو کہ یہ جو شیر کی کھال انہوں نے پہن لی ہے، اس سے مراد یہاں شیر کی کھال سے مراد ہے جبہ،
یعنی یہ جو جبے اور دستاریں اور بڑی بڑی زلفیں اور بڑی بڑی داڑیاں اور جو یہ مسلح اٹھائے ہوتے ہیں، لوٹے ساتھ اٹھائے ہوتے ہیں، جی کیا ہے جی؟ ہم جی اللہ کے ولی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے روپ اس لیے نہیں دھارا ہوا کہ یہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں، یہ انہوں نے مانگنے کے لیے دھارے ہوئے ہیں۔ یہ روپ اس لیے نہیں ہے کہ تم یہ روپ دھار لو، اور اللہ کے ولی کے جو آپ جب آئیں گے تو اللہ کا ولی جو ہے اس کا روپ تو ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی یا تو اس کے اوپر دستار ہوگی، بیٹھ جائیے۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں شیر پشمی از برائے گد کند بو مسیلم را لقب احمد کند۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے یہ جو ہم جن کے ہاتھ پر بیعت کرنے ہیں آپ نے، تو سب سے پہلے یہ پرکھیں کہ یہ جو اس نے جبہ پہنا ہوا ہے شیر جیسی کھال، تو کیا اس جبے میں واقعی کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے یا نہیں بیٹھا ہوا؟ یہ بات دیکھ لینا، کیونکہ یہ انہوں نے جبے اس لیے نہیں پہنے، یہ داڑیاں اس لیے نہیں رکھی کہ اللہ کو راضی کریں، یہ انہوں نے تم کو لوٹنے کے لیے پہنی ہوئی ہیں، ان سے بچنا۔ کیونکہ آپ فرماتے ہیں بو مسیلم را لقب احمد کند، کہ جو مسیلمہ کذاب تھا اس کا لقب بھی احمد تھا، اس کے جو پیروکار تھے انہوں نے اس کا لقب احمد رکھا ہوا تھا، تو حضور کا لقب بھی احمد تھا۔ تو اب یہ تو نہیں کہ وہ سچا ہو گیا۔ آگے آپ فرماتے ہیں بو مسیلم را لقب کذاب ماند مر محمد را اولو الالباب۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس مسیلم نے جب یہ احمد کا لقب کہا تو اللہ نے اس کو کذاب کہا، لیکن جب حضور کا نام محمد اور احمد آئے تو اللہ کہتا ہے اولو الالباب، یعنی یہ زیادہ عقل والے ہیں۔ تو دونوں میں فرق ہے، تو یہ تم نے پرکھ کرنی ہے کہ جس کے ہاتھ میں تم بیعت کر رہے ہو، جس کو تم اپنا سب کچھ سونپ رہے ہو، جس کو مرشد مان رہے ہو، تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اس کی پرکھ کرو کہ آیا وہ شیر کے لباس میں یا اللہ کے ولیوں کے روپ میں واقعی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا درویش ہے۔ اور اس کی انہوں نے جو اوپر ہم نے پڑھا نشانی بتائی کہ پاک لوگوں کی کارے مردان روشنی و گرمی ہے، کہ پاک لوگ جو ہیں جو اللہ کے مرد ہیں ان کا یہ وصف ہے کہ جب تم ان کے پاس بیٹھو گے تو تمہارے دل میں اللہ کا نور دیں گے، تمہارے دل میں گرمی عشق مصطفیٰ دیں گے۔ اور پلیت لوگوں کے پاس بیٹھو گے، دغا بازوں کے پاس بیٹھو گے تو وہ تمہارے اس دل کو پاک نہیں کریں گے اور زنگ آلود کر کے شر والا دل بنا دیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہی آپ فرماتے ہیں آ شراب حق ختامش مشک ناب۔ آپ فرماتے ہیں وہ جو حق کی خاتم ہے، وہ جو مہر ہے حق کی، وہ بو والی مہر نہیں ہوتی کہ تم ان کے پاس بیٹھو اور تمہارے دل کو تسلی نہ ملے۔ اللہ والوں کے ایسی مہر ہوتی ہے کہ جب تم ان سے ملتے ہو، تمہارے جتنے دکھ ہوتے ہیں، جب تم کسی اللہ والے سے ملتے ہو، وہ تمہارے ساتھ دو باتیں کرتا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھتے ہو تو تمہیں اللہ کے نور کی خوشبوئیں آئیں گی، نہ کہ شیطان جیسے ذلیل کی بوئیں آئیں گی۔ آپ فرماتے ہیں بادہ راقت مشبو گند و عذاب، کہ یہ جو برے ہیں جب ان کے پاس بیٹھو گے پھر تمہارے جسم کو خوشبو نہیں ملے گی، بلکہ پھر تمہارا قلب اور بدبو والا ہو جائے گا، لہٰذا ان سے بچیں۔ یہی ہمارا آج کا باب تھا جو ہم نے ایک فصل آج پڑھی، تو اس کا ہم نے سیکھا یہ کہ کسی بھی اللہ کے والے، چونکہ آپ نے جو ہم نے پہلا شعر تھا یہ آپ نے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، چوں بسا ابلیس آدم روح، کہ بہت سادے جو ابلیس ہیں وہ آدم کے روپ میں، اللہ والوں کے روپ میں پھر رہے ہیں، ان سے بچنا۔ اور اس کا ہمارے اہل سنہ کے علماء نے جو معیار رکھا وہ یہ ہے کہ جو بھی پیر ہو جب وہ احمد رضا کے عقائد کو ماننے والا ہو، اعلیٰ حضرت اور مجدد الفسانی آپ کے عقائد پر چلنے والا ہو، تو تم سمجھ لینا کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے اندر ابلیس نہیں بستا۔ اور جو ان کو نہ مانتا ہو تو وہ سمجھ لینا کہ وہ ابلیس کے روپ میں کوئی اللہ کا ولی گھوم رہا ہے، جو اہل سنت کو اندر سے کھا رہے ہیں۔ تو ایسے پیروں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ مولانا روم فرماتے ہیں، کیونکہ وہ ابلیس کے روپ میں ہیں اور ہیں ابلیس اندر سے، اور اہل سنت اور ہمارے مسلک کو وہ کھا رہے ہیں۔ تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ جب ہم کسی کی بیعت کریں، جب اپنا مرشد چننے لگے، اور ہمارا وہ جو نئے کا جو وہ بانسری کا ہم نے تیسرا سوراخ بنایا تھا، گنا تھا، اس کو ہم جب بنانے لگیں تو کسی ماہر سے بنوائیں، تاکہ وہ ہمارے اس نئے کے سوراخ سے اس میں جب دھن نکلے تو ہمیں اللہ کا عرفان حاصل ہو جائے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اولیاء اللہ کے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔